جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اور نوازے امام حسن اور حسین سے محبت کرنا اتنا لازم ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ نماز میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور امام حسن علیہ السلام، نئی روایت پیش کر رہا ہوں، آپ تو یہ روایت کثرت سے سنے ہیں کہ کئی مرتبہ ہوتا کہ شہزادے امام حسن یا امام حسین علیہ السلام اور کبھی دونوں آ کر نانا کے پیٹھ مبارک پر چڑھ جاتے اور سرکار سجدے کو طویل کرتے۔ ایک روایت میں آتا کہ چھوٹے بچے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو سر نیچے ہوتا نا، تو آ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر بیٹھ جاتے تھے، گردن پر بیٹھ جاتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک امام حسن علیہ السلام خود سے نہیں اٹھتے سرکار اپنا سجدہ ختم نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں یہ نماز کے اندر ہو رہی ہے یہ تعظیم، نماز کے باہر نہیں، یہ محبت کا اظہار۔ اگر یہ مسئلہ عقیدے کا نہیں ہوتا، اگر یہ مسئلہ ایمان کا نہیں ہوتا، صرف اعمال کا ہوتا ہے تو اتار دینا، ہٹا دینا، روک دینا یہ سب جائز تھا۔ لیکن سرکار جن کی نماز سے بڑھ کر کوئی نماز نہیں، سرکار جنہوں نے ساری کائنات کو ایمان عطا کیا، راستہ بتایا، جن کا عمل اسلام ہے، جن کی ادا شریعت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو یا امام حسین علیہ السلام جاری ہے، امامت چل رہی ہے، کوئی نفل نماز نہیں، سنت اور نفل کی بات نہیں ہو رہی ہے، فرض نماز کی بات ہو رہی ہے۔ فرض نماز وہ بھی مصلی پر امامت کر رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شہزادے امام حسن یا شہزادے امام حسین علیہ السلام دونوں میں سے کوئی ایک آ کر سرکار کے قدم مبارک تک پہنچتے، حالت نماز میں سرکار جھک کر ان کو گود میں اٹھاتے اور امامت کنٹینیو کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ محبت شریعت کا حصہ ہے، یہ محبت طریقت کا حصہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، امام جلال الدین سیوطی نے بھی تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا اور کتابوں میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کی حالت میں ہوتے، چھوٹے چھوٹے شہزادے کبھی رینگتے ہوئے کبھی چلتے ہوئے نانا کے پیروں میں آ جاتے اور نکلنا چاہتے ہیں، حالت رکوع میں سرکار اپنے پیروں کو تھوڑا کھولتے تاکہ شہزادے وہاں سے گزر جا سکے۔ یہ کتابوں کے اندر، یہ اہل سنت والجماعت کی کتابیں، ہماری شریعت کے کتابوں میں یہ بات لکھی، سرکار امام حسن علیہ السلام سے محبت کا اظہار عام وقت ہے، نماز کے اندر بھی کیا جاتا، بلکہ ان پر درود جب تک نہ پڑھا جائے جب تک تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کا اظہار کیسا ہوتا؟ ابن ابی شیبہ المصنف میں روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ چل رہا ہے، اور خطبہ وہ ہوتا ہے، آپ کو بھی سکھایا گیا ہوگا، علامہ مولانا مصطفیٰ کمال صاحب جیسے افراد جب آپ کے درمیان ہے، الحمدللہ وہ شریعت اور طریقت کی تبلیغ احسن طریقے سے آپ کے درمیان کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو خطبے کے دوران بات کرنے کی اجازت نہیں، کوئی دوسرا کام کرنے کی اجازت نہیں، صرف عربی خطبہ سننا اور کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تک اتنا کچھ نہیں کر سکتے کہ اگر بازو والا بات کر رہا ہے اور آپ نے اس کو کہا کہ خطبہ چل رہا خاموش بیٹھو تو بھی غلط کر دیے۔ جی خطبے کے دوران نہ آپ بات کر سکتے، نہ دوسرے بات کرنے والے کو آپ اپنی زبان سے بول کر خاموش بٹھا سکتے ہیں، وہ ہوتا ہے خطبہ۔ اور سرکار امام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، سرکار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں تشریف لا رہے ہیں، راوی کہتا ہے کہ پردہ ہٹا، پیارے پیارے بچے لال لال رنگ کے جبے کرتے پہنے ہوئے آ رہے ہیں، وہ کرتا لمبا ہونے سے، جبہ لمبا ہونے سے ان کے پیر میں آ رہا تھا، تھوڑا لڑکھڑا رہے تھے، بچے کے پیر میں کپڑا آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر خطبہ دینا چھوڑ کر نیچے اترے اور دونوں شہزادوں کو گود میں لیے، پھر ممبر پر چڑھے اور خطبہ کنٹینیو کر رہے۔ جہاں پر رکو کہنا، خاموش بیٹھو کہنا جائز نہیں ہے، وہاں پر سرکار بتا رہے ہیں کہ ان کی تعظیم کرنا، ان کا لحاظ کرنا، ان کا خیال کرنا یہ خطبے کو توڑتا نہیں، یہ خطبے کا حصہ ہے، اس سے نماز خراب نہیں ہوتی، یہ نماز کا حصہ ہے۔
اس سے ایمان اوپر نیچے نہیں ہوتا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. پھر آپ کو مبارکباد ہو، یہ سرکار کی صرف محبت نہیں ہے بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، امام ترمذی روایت فرماتے، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہذان ابنایا، ہذان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، حسن اور حسین میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں. وابنا ابنتی، اور یہ میری بیٹی فاطمہ کے بچے ہیں علیہ السلام. اللہم انی احبہما، اے کوپل والو، اے ہاس پیٹ والو، گنگاوتی والو سن لو، اے قادریو سن لو، اولیاء کے ماننے والو سن لو. سرکار فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، لوگوں سن لو. اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. فَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ ان دونوں سے تو بھی محبت فرما. وَأَحِبَّ مَن يُحِبَّهُمَا، اے اللہ جو ان سے پیار کرتا ہے تو ان سے بھی پیار فرما دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے ہم سب کے لیے یہ بشارت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ کا پیار چاہیے، اگر آپ چاہتے، آپ تو اللہ سے پیار کرنے کی محنت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، والدین کی اطاعت کر رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، جھوٹ سے بچ رہے ہیں، نشے سے بچ رہے ہیں، برائیوں سے بچ رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ سے پیار ہے، آپ کو اللہ سے پیار ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی آپ سے پیار کرے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پنجتن پاک علی فاطمہ حسن حسین سے پیار کریں. اگر یہ بات کسی دارالفتاء سے آتی، کسی مسلک سے آتی کہ بھئی مسلک اہل سنت کے علماء نے یہ کہا، شیعہ علماء نے یہ کہا، اہل حدیث نے یہ کہا، اہل حدیث نے کہا ہو، اگر اہل حدیث ضروری ہے جی ادھر توجہ رکھیں، اگر اہل حدیث علماء نے کہا تو اہل سنت کو اعتراض ہوگا، کسی اور کو اعتراض ہوگا. لیکن یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے جو حسن و حسین سے پیار کرے گا. یہ اب یہاں پر تو کسی جماعت اور فرقے کے جھگڑے کی بات نہیں رہی، یہ میٹر کسی فرقہ، مسلک اور دارالفتاء کا نہیں ہے، یہ براہ راست رسول اللہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت، ایک مرتبہ ایسا ہوا جب مولا کائنات سیدنا امام علی، مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد سیدنا امام حسن علیہ السلام خطبے کے لیے منبر پر چڑھے. روایت آتی ہے، المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، صحیح السند روایت سنا رہا ہوں. جب سیدنا امام حسن علیہ السلام منبر پر چڑھے اور خطبہ ارشاد فرمانے لگے، ایک ازد قبیلے کا ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا اور اٹھ کر کھڑا ہونے لگا. کھڑا ہو کر وہ بلند آواز سے، بھرا مجمع ہے، ہزاروں افراد ہے، کوفہ کی سرزمین ہے، ہزاروں افراد ہے، سیدنا امام حسن علیہ السلام خطبہ فرما رہے ہیں. اچانک ایک آدمی درمیان میں کھڑا ہوتا ہے اور بڑی آواز میں سارے مجمع سے چیخ کر کہتا ہے، فرماتا ہے اشہد لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضعہ علی حبوتہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شہزادے امام حسن کو اپنے گود میں بٹھا کر یہ فرمایا من احبنی فلیحبہ. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جو شخص بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ میرے حسن سے محبت کرے. آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَلِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اور آج یہ میں بات جو کہہ رہا ہوں، اے میرے صحابیوں، بہت سارے لوگ آج سامنے موجود نہیں ہے، جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر حسن سے محبت کرنا لازم ہے، واجب ہے. یہ بات میں تم کو بتا رہا ہوں، جتنے حاضر لوگ ہیں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تم کو یاد رکھنا ہے اور آگے نسلوں کو خود بیان کرنا ہے. آگے نسلوں کو بیان کرنا ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جو صحابہ میں پریزنٹ ہے، وہ نہیں آنے والے، دور رہ جانے والے
تمام صحابہ میں اور امت میں پھیلا دے کہ رسول اللہ سے محبت کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ امام حسن علیہ السلام سے محبت کریں. پھر وہ شخص کہتا ہے وَلَوْلَا كَرَامَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ ما حدثت به احدا. وہ عز کا آدمی جس نے یہ بتایا کہ سرکار نے یہ فرمایا محبت حسن لازم ہے، یہ پوری امت کو پہنچانا ہے. حضور کی عظمت اتنی زیادہ ہے اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ دشمن اتنے زیادہ ہے کہ میں بیان نہیں کرتا، خاموش بیٹھ جاتا. لیکن مجھے سرکار کی عظمت یاد آئی، میں دشمنوں سے ٹکرانے تیار ہو گیا اور اعلان کر رہا ہوں کہ سرکار نے امام حسن علیہ السلام سے محبت کرنے کو لازم ڈکلیئر کیا، لازم ڈکلیئر کیا. زید بن جدعان روایت کرتے اللہ اکبر. کون امام حسن؟ جی کچھ لوگ ایسے ہیں نا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی ساداتنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، بڑے اونچے مقام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کا سب سے افضل ترین طبقہ، ان سے بہتر کوئی نہیں امت کے اندر، امت محمدیہ کے اندر ان سے کوئی بہتر. سب ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں ہمارے مقتدا ہے، ہم انہی سے تو شریعت حاصل کیے، سارے سرکار کی روایت صحابہ کرام سے تو ملتے ہیں رضی اللہ عنہم. لیکن یہ امت کے افضل ترین طبقے کا یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے جان دی، انہوں نے مال دیا، انہوں نے عزتوں پر کھیل گئے سرکار کی عظمت کی خاطر، اسلام اور توحید کے خاطر سرکار کے لیے انہوں نے قربانیاں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا، ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ مقام تک کوئی ولی بعد کے زمانے میں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار صحابہ کا، عشرہ مبشرہ کا، خلفائے راشدین کا اور دیگر صحابہ کے نام بنام لے لے کر فرمایا کہ فلاں جنت میں ہے، فلاں جنت میں ہے، فلاں جنت میں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنتوں کی بشارت دی کہ ان کی قربانی اتنی زیادہ ہے. سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زخمی ہو گئے تھے، دنداں مبارک شہید ہو گئے، بڑی چٹان تھی، اوپر چڑھ کر سرکار کو لے جانا تھا، چٹان اونچی تھی، زخمی حالت میں سرکار کو چڑھنا تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں اور پیروں پر بیٹھ کر خود سڑی بن جاتے ہیں. سرکار ان کی پیٹھ پر پیر رکھ کر اوپر چٹان پر چڑھتے ہیں اور چڑھتے چڑھتے فرماتے ہیں طلحہ اوجبت، اے طلحہ جنت تیرے لیے واجب ہو گئی ہے، اے طلحہ جنت تیرے لیے واجب ہو گئی. ارے ایسی قربانی دینے والا میرا یار غار، اے ابو بکر جنت تیرے لیے واجب ہو گئی ہے، اے عمر جنت تیرے لیے واجب ہو گئی، تو نے یہ قربانی دی. اے عثمان تو نے اللہ کی راہ میں جیش العسرہ کے لیے اتنا بڑا خرچ کیا ہے، جنت تیرے لیے واجب ہو گئی ہے. تو نے یہ کیا، جنت تیرے لیے واجب، تو نے یہ کیا، جنت تیرے لیے واجب. سرکار حسن و حسین علیہم السلام پیدا ہوئے جھولے میں ہے، ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی، سرکار فرما رہے ہیں جنت واجب ہو گئی. نہیں، یہ دونوں جنتیوں کے سردار ہیں. یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ یہ کون سا کردار ہے صاحب کہ کچھ لوگ ہیں، ساری کائنات کے لیے ایک ہی رول ہے، ساری امت کے لیے ایک ہی رول ہے کہ پوری زندگی جدوجہد کریں گے، خاتمہ ایمان پر ہوگا تو تمہاری قربانیوں پر تم کو جنت میں مقامات عطا ہوں گے. اور یہ شہزادے ایسا ہے کہ ابھی پیدا ہوئے، جنت کی بشارت نہیں، جنت کے سردار ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میرے بزرگوں اور دوستو، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کا فضل ہے، جسے جو چاہے مقام پر بٹھا دے. لیکن کوئی ایسا نہ سمجھے کہ بچپن میں جنت کی بشارت ہو گئی تھی اور جب جنت کی بشارت ہو گئی تو اب کرنے کی کیا ضرورت ہے، کچھ کرے نہ کرے. نہیں، اگر ان کی لائف آپ دیکھیں گے، مولا علی کی لائف، سیدہ فاطمہ کی زندگی دیکھیں گے، امام حسن کی زندگی دیکھیں گے، امام حسین کی زندگی دیکھیں گے، ایک ایک ادا دیکھیں گے، ایک ایک دن دیکھیں گے، ایک ایک قربانی دیکھیں گے، تو ایک ایک قربانی دیکھتے جائیں گے اور آپ کہتے جائیں گے صدق رسول اللہ. سرکار نے سچ فرمایا کہ اتنی بڑی قربانی دینے والا صرف جنتی نہیں بلکہ جنتیوں کا سردار ہی ہوگا. ان کی زندگیاں کیسی،
آپ نے سخاوتوں کی بات سنی، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کون سخی ہے؟ ارے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر میں جو کچھ تھا اٹھا کر لا کر دے دیے. جی کتنے بڑے اولیاء اللہ کے واقعات سنتے ہیں کہ فلاں ولی اللہ نے ایسی قربانی دی، فلاں کی ایسی سخاوت تھی. ارے حاتم طائی کی ایسی ایام جاہلیت کا حاتم طائی تھا، اس کی ایسی سخاوت تھی، ایسی سخاوت، ان کی ایسی سخاوت، ان کی ایسی سخاوت. آپ کو سناؤں سیدنا امام حسن علیہ السلام کی سخاوت. چھوٹے چھوٹے جملوں میں بولوں گا، بات بہت بڑی ہے مگر دوستو غور سے سننا. حلیت الاولیاء میں ابو نعیم الاصفہانی روایت فرماتے ہیں زید بن جدعان کہتا ہے قال خرج الحسن بن علی من ماله مرتين. اللہ اکبر. دیکھو جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن بات بہت بڑی ہے دوستو، بہت بڑی ہے. جب اسلام کو اور ملت کو ضرورت پڑی اور امت کے لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کے دروازے پر حاضر ہوئے کہ اے سرکار امام حسن، آج امت کو صدقہ خیرات اور مال کی ضرورت پڑ رہی ہے، کچھ عطا فرمائیے، ایسی سچویشن بڑی خطرناک ہے، امت کو ضرورت ہے. خرج من مالہ مرتين. کیا کرتے ہیں؟ پیسہ جیب سے نکالتے ہیں، پیسہ نکالتے ہیں، کپڑا نکالتے ہیں، گیہوں نکالتے ہیں، مال نکالتے ہیں. راوی یہ اس طرح کے الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے، صرف امام حسن کے لیے ملیں گے پوری تاریخ. کیا فرماتے ہیں؟ خرج من مالہ. مال نہیں نکالا، مال میں سے خود نکل گئے. کیا ہوا تھا؟ امام حسن علیہ السلام کا مکان ہے، ان کا گھر ہے، ان کے کپڑے ہیں، ان کا سامان ہے، ان کا پیسہ ہے، سب کچھ رکھا گیا. جب سامنے آ کر لوگ نے کہا کہ حالات کی یہ سنگینی ہے، امام علیہ السلام کچھ مدد فرمائیے، امام حسن علیہ السلام اٹھے اور گھر سے باہر نکل گئے، فرمائے سارا کچھ ملت کے لیے وقف کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. امام حسن علیہ السلام اپنے دیکھیے آپ اخرج مالہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنا پیسہ نکالا، نہیں خرج من مالہ، وہ اپنے مال سے نکل گئے ہیں. روایتوں میں یہاں تک آیا کہ جس وقت وہ اپنا مال چھوڑ کر نکل رہے تھے، دنیا نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام چپل بھی پہنے بغیر نکلے تھے. یہ بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ایک مرتبہ نہیں، خرج من مالہ مرتين. اپنی لائف میں 2 مرتبہ اپنا ٹوٹل ایسٹ، کل جائیداد اللہ کے لیے چھوڑ کر نکل جانے والے یہ سیدنا امام حسن علیہ السلام ہے. اور آج 1400 سال سرکار کے زمانے سے لے کر 1400 سال کی تاریخ میں ایسی سخاوت والا کوئی ایک بندہ اگر کوئی بتا دے تو میں اس کی بات مانوں. یہ سخاوت کسی جنتی کے نہیں ہے، یہ سخاوت جنتیوں کے سردار کی ہے. یہ سخاوت جنتیوں کے سردار کی ہے. نہ صرف 2 مرتبہ اپنے مال کو چھوڑ کر فی سبیل اللہ نکل گئے، بلکہ آگے روایت آتی ہے وقاسم اللہ تعالی مالہ 3 مرات. اور انہوں نے جب ضرورت پڑی، جیسی ضرورت پڑی، اللہ کے ساتھ اپنے ٹوٹل ایسٹ کو، ٹوٹل جائیداد کو اللہ کے ساتھ الگ سے 3 مرتبہ 50-50 ڈیوائیڈ بھی کیا تھا. 50% اللہ کا، 50% میرا. 3 مرتبہ اپنا 50% ٹوٹل ایسٹ انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا اور 2 مرتبہ 100% اپنا ایسٹ اٹھا کر دے دیا. ایک مثال کسی ولی کی، کسی صحابی کی، کسی قطب کی، کسی غوث کی، کسی کی ایک مثال بتا دو جو امام حسن علیہ السلام کے پاسن میں بھی آ سکے. کون ہے یہ جنتیوں کے سردار، یہ سیدنا امام حسن علیہ السلام. اللہ اکبر. روایت میں آتا ہے سنن الکبریٰ میں، امام بیہقی روایت کرتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حبیب صاحب بہت لمبا کر رہے ہیں، میں مگر ضروری سمجھ رہا ہوں. میں جیسے کہ بتایا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، آج موقع ملا کچھ باتیں بتا رہا ہوں. ایک بات اور بتا دیتا ہوں. سیدنا امام حسن علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عباس کو تو آپ لوگ جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی، اور حبر الامہ ہے، رئیس المفسرین ہے، امت کے سب سے بڑے مفسر، معزز اہل بیت کے ممبر. جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اپنی ینگ لائف میں، اپنی نوجوانی میں کوئی کام نیکی کا مجھ سے چھوٹا نہیں. مجھے کبھی افسوس نہیں رہا کہ یہ نیکی کا کام میرے سے چھوٹ گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا. ہر کام، اچھا کام میں اپنی لائف میں کرتا گیا.
لیکن ایک مسئلہ ہے جس میں میں چھوٹ گیا. وہ کیا ہے کہ مدینے سے مکہ پیدل جا کر میں حج ایک مرتبہ بھی نہیں کر سکا. حج تو کیا ہوں لیکن پیدل جا کر میں نے حج نہیں کیا. ما ندمت على شيء فاتني من في شبابي الا اني لم احج ماشيا. میں پیدل حج نہیں کر سکا, یہ ایک نیکی کا کام مجھ سے چھوٹ گیا. پھر آگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے وَلَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہما 25 حجة ماشیہ. میں ایک حج بھی نوجوانی میں پیدل نہیں کر سکا, یہ ایک کام مجھ سے چھوٹ گیا. اور حسن ابن علی امام حسن نے اپنی نوجوانی میں پیدل مدینے سے مکہ جا کر 25 مرتبہ حج کیا ہے. 25 حج پیدل, پوری زندگی عبادت میں, لوگوں کی رہنمائی میں. جب حج کا موسم آیا کہاں ہے؟ جنگلات اور بیابان سے امام حسن علیہ السلام پیدل جا رہے. ایک وجد کی کیفیت ہے, ایک روحانیت کی کیفیت ہے. اللہ کے گھر کی طرف امام حسن علیہ السلام چلے جا رہے. اور روایت میں آگے بھی آتا ہے وَإِنَّ النَّجَائِبَ لَتُقَادُ مَعَهُ. ان کے معتقدین چاہنے والے اونٹاں لے کر ان کے ساتھ لے کر چلتے تھے کہ امام حسین تھک جائے تو اونٹ پر بیٹھ جائے, تھک جائے تو اونٹ پر بیٹھ جائے. پورا رستہ 500 کلومیٹر کا طے ہو جاتا. امام حسن علیہ السلام ایک کیفیت میں جاتے اور حج کر کے واپس آ جاتے. اونٹ ساتھ میں ہی چلتے رہ جاتے, لیکن سرکار امام حسن اونٹ پر سوار نہیں. یہ امام حسن علیہ السلام. لوگوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے, اے کوپل والو, اے کرناٹکا والو, یہ باتیں یاد رکھ لو, یہ حدیث صحیح ہے. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا وانی سائلکم حین تردون علی عن الثقلین. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے اسلام والو, اے کلمہ پڑھنے والو, اے مومنو, اے میرے امتیو, جب قیامت کے دن تم میرے پاس آؤ گے میں تم سے سوال کروں گا دو سب سے وزندار چیزوں کے بارے میں. سب سے وزندار چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کروں گا. قالوا وما الثقلان یا رسول اللہ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, سب سے اہم, سب سے امپورٹنٹ, سب سے زیادہ وزندار دو چیزیں کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے الثقل الاکبر کتاب اللہ. سب سے بڑی اور سب سے وزندار چیز اللہ کے کلام قرآن کریم ہے. کوپل والو, قرآن کریم. مولانا مصطفیٰ کمال صاحب آپ کو بار بار کہہ رہے تھے قرآن پڑھنا, قرآن پڑھنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا تو نے لہرا دیا, لائٹنگ تو نے لگوا دیا, کھیر تو نے بنا دیا, فاتحہ اور میلاد تو نے کر دیا, بہت اچھا کیا, مگر سرکار اس کے بارے میں پوچھنے والے نہیں ہیں. لگائیں گے, لہرائیں گے, یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائیں گے, مگر قیامت کے دن سرکار اس کے بارے میں پوچھنے والے نہیں ہے. سرکار آپ سے, مجھ سے, ہم سب سے پوچھیں گے, فرمائیں گے میں نے تمہیں اللہ کا کلام ہاتھوں میں دیا تھا, بتاؤ اس کلام کا تم نے کیا کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے بتائیے؟ کیا مولانا بہت اچھے ڈھنگ سے آپ کے مزاج کے حساب سے ہنساتے بول رہے تھے, لیکن بات بڑی وزندار کہہ رہے, اتنی وزندار کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے جو اسلام عطا کیا اس میں یہ سب سے وزندار چیز, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کے مسلمان ہونے میں آپ کے پاس جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے قرآن, قرآن, قرآن. اگر مسلمان قرآن نہیں پڑھتا تو وہ کاہے کا مسلمان, کاہے کا مسلمان. قرآن نہیں پڑھتا ہے, محبتوں کے دعوے کرتا ہے, کاہے کی محبت, جھوٹی محبت, دکھاوے کی محبت. سچی محبت اگر ہے تو آج عہد کر کہ سب سے پہلے قرآن اٹھاؤں گا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سبب طرف بید اللہ و طرف بایدیکم. قرآن ایک ایسی اللہ کی رسی ہے کہ اس کا ایک کونا اللہ کی طرف ہے اور ایک کونا تیرے ہاتھ میں ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو تجھ کو اللہ سے جوڑتی ہے. بس تمسکو بھی, لوگوں اس کو اپنی لائف میں مضبوطی سے پکڑ لو. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب قرآن دبا کے پکڑنا نہیں ہوتا. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا قرآن کثرت سے پڑھنا. فاستمسکوا به لا تضلوا ولا تبدلوا. اگر تم قرآن پکڑو گے تم گمراہ نہیں ہوگے, تم اپنے دین کو چینج نہیں کرو گے. پھر فرماتے الا, آگاہ ہو جاؤ, دوسری سب سے وزندار چیز تم کو بتا رہا ہوں, وعطرتی, میرے اہل بیت.
سب سے نمبر 1 سب سے وزندار قرآن ہے، اور قرآن کے ساتھ اگر کوئی چیز ہے تو میرے اہل بیت ہے۔ فإنی قد نبأنی اللطیف الخبیر اللہ یتفرقا حتی یلقیانی، فرماتے اللہ نے مجھے یہ بات بتا دی ہے کہ قیامت تک میرے پاس آنے تک کبھی قرآن اور اہل بیت الگ الگ نہیں ہوں گے۔ لوگوں، کوئی کہتا ہے ہم فلاں جماعت، کوئی کہتا ہے ہم فلاں جماعت۔ ابھی مولانا بیان کر رہے تھے کہ اولیاء اللہ جماعتیں اور گروپ بندیاں نہیں بنائے، اولیاء اللہ فرقے اور گروپس نہیں بنائے، اولیاء اللہ جوڑنے کا کام کرے۔ آپ دیکھیں گے یہ کس کا مسلک ہے، یہ کس کا طریقہ کار ہے؟ یہ مولا علی کا طریقہ کار ہے، امام حسن کا طریقہ کار ہے، امام حسین کا ہے، زین العابدین کا ہے۔ یہ کس کا طریقہ کار ہے؟ یہ محمد الباقر کا ہے، یہ جعفر الصادق کا ہے، یہ موسیٰ الکاظم کا ہے، یہ علی الرضا کا ہے، یہ ائمہ اہل بیت کا ہے، یہ حسن مثنی کا ہے، یہ عبداللہ المہد کا ہے، یہ حسن مطلق کا ہے، یہ ابراہیم المہد کا ہے۔ یہ کس کا طریقہ کار ہے؟ یہ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا طریقہ ہے، غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کا طریقہ ہے، بندہ نواز کا طریقہ ہے، نظام الدین اولیاء کا طریقہ ہے، سید احمد کبیر رفاعی کا طریقہ ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے کہ یہ لوگ کو فرقوں میں نہیں بانٹے، جہاں گئے تو ایمان بانٹے۔ جو کفار تھے ان کو کلمہ پڑھایا، جو مسلمان تھے ان کی اصلاح کر کے ان کو سدھارا۔ کبھی ان کے نام سے فرقہ نہیں بنا، کبھی ان کے نام سے فرقہ نہیں بنا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ مطلب اگر تمہیں قرآن کی صحیح ہدایت چاہیے تو سادات کا دامن تھام لو، پیروں کا دامن تھام لو، قادری بن جاؤ، چشتی بن جاؤ، نقشبندی بن جاؤ، سہروردی بن جاؤ، تم کس طریق سے احمد رفاعیہ سلسلے میں چلے جاؤ، شاذلیہ بن جاؤ، جس طریق سے جاتے جاؤ، جو تم کو اہل بیت سے جوڑ دے، علی فاطمہ حسن و حسین سے جوڑ دے، وہ اس دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس سلسلے سے وابستہ ہو جاؤ، پھر تم کو کوئی نہیں بھٹکا سکے گا۔ لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، قرآن اور اہل بیت یہ دونوں کو جو مضبوطی سے تھام لیا وہ پھر کبھی بھٹکایا نہیں جا سکتا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب بھی سکھاتے ہیں۔ ادب نہیں آتا، بہت سارے لوگ تھوڑا بہت کوئی مدرسہ دارالعلوم مدرسہ جامعہ کے اندر اگر پڑھ لیے، 2-4 سال محنت کر لیا تو وہ خود کو مشائخ سے اونچا سمجھتا ہے۔ ارے کیا تھا جی مشائخ کو، کیا معلوم جی مرشدوں کو، کیا ہے جی خانقاہوں میں، آؤ ہمارے مدرسے کو۔ توبہ کر، توبہ کر، توبہ کر۔ یہ تیرا خیال آنا کہ مجھے معلوم ہے اور سادات کو نہیں معلوم ہے، یہ خود ایک گمراہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے فرماتے وَسَأَلْتُ رَبِّي لَهُمْ ذَلِكَ فَأَعْطَانِي، کہ ہدایت اور قرآن کے ساتھ سادات جڑے ہوئے رہیں گے قیامت تک، یہ میں نے اللہ سے مانگا ہے۔ سادات ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے، اللہ نے میری دعا قبول کی ہے۔ جی اے ملا، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں 4 عربی کے کتاب 2-5 گردان پڑھ کر میں مشائخ اور سادات سے بہتر ہو گیا، ارے ان کا عین اچھا نہیں ہے، میں عین موٹا نکالتا ہوں، ہاں اندر سے نکالتا ہوں، تو تیرے ہاں اور عین سے زیادہ اچھا ابلیس بھی نکالتا ہوگا، لیکن ہدایت پر نہیں ہے۔ ہدایت کہاں ہے؟ ہدایت قرآن میں ہے۔ ہدایت کہاں ہے؟ ہدایت پنجتن کے پاس ہے۔ ہدایت کہاں ہے؟ ہدایت سادات کرام کے پاس ہے۔ یہ دین، یہ مسلک اور ہدایت کہاں ہے؟ یہ ہم اپنے دماغ سے، اپنے خیال سے اور مرضی سے طے نہیں کر سکتے۔ یہ طے کرنے والے صرف ایک ذات ہے ہمارے درمیان، آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے یہ بات طے کر دیا ہے، فرمایا کہ میں نے مانگ لیا اپنے گھرانے کے لیے ہدایت، میرے گھر کے بچے ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ پھر آگے ادب سکھاتے ہیں عوام کو بھی۔ آپ لوگ کپل والوں میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں آیا ہوں، ماشاءاللہ بزرگوں کا ہاتھ ملاتے تو ہاتھ چومتے، پیر پڑتے، ادب سے پیچھے چلتے، ادب سے بات کرتے۔ مبارک ہو جب تک تم سادات کا ادب کر رہے ہو، مبارک ہو تم ہدایت پر ہو۔ اگر کوئی پڑھ لکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایسے ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ان کو بھی پڑھا سکتا ہوں، میرے کو اتنے کتابیں یاد ہے، تو کتاب بہت یاد ہے لیکن تو غلط راستے پر نکل گیا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَهْلِكُوا، اے میرے امتیوں سن لو،
سادات سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے. یہ سرکار کا فرمان ہے، یہ سرکار کا فرمان. فلا تسبقوہم، امام سخاوی نے بیان کیا ہے. کوئی کہے گا کہ حبیب صاحب یہ کہاں سے لا رہے روایت؟ ارے امام سخاوی عامت الناس نہیں جانتے ہیں، لیکن جو علماء ہیں ان کے یہاں حنفی علماء میں امام شمس الدین سخاوی حنفیت کا سورج مانے جاتے ہیں، ان کے بغیر تو دارالفتاء بھی نہیں چلتے ہیں. وہ امام سخاوی استجلاب ارتقاء الغرف میں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی امت سے کہ سادات سے، میرے گھر والوں سے آگے نہیں بڑھنا، اگر ان سے خود کو آگے بڑھاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے. فرماتے ہیں وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، سادات کو تم دین سکھانے کی کوشش مت کرو، سادات تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. یہ روایت حدیث شریف ہے جو پڑھ رہا ہوں، کتاب میں سے نکال کر پڑھ رہا ہوں. مجھے اتنی اچھی عربی بنانا نہیں آتا، ٹوٹی پوٹی بول لیتا ہوں، مگر یہ جو عربی ہے یہ سرکار کی ہے. امام شمس الدین سخاوی نے اسے بیان فرمایا. میرے لوگوں، اہل البیت سے وابستگی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور یاد رکھو پھر اہل البیت کے درمیان آپ امام حسن علیہ السلام کے نسل پاک میں سب سے زیادہ چمکتا ہوا سورج وَأَفَلَتْ شُمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا أَبَدًا عَلَىٰ أُفُقِ الْعُلَىٰ لَا تَغْرُبُ. ارے سارے سورج اگے ہیں اور اگنے کے بعد ڈوب گئے ہیں، لیکن ایک سورج ایسا ہے جو نکلا تو ہے لیکن کبھی قیامت تک ڈوبے گا نہیں. وہ کون سا سورج ہے؟ وہ غوث العظم محبوب سبحانی قطب ربانی پیران پیر غوث العظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کا سورج ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. اللہ اکبر. کون غوث العظم؟ ارے اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو ان کے دربار پر جاتے ہیں ان کو عطا کیا جاتا. کسی ولی کے دربار پر جاؤ، اولیاء اللہ بڑے دل کے لوگ ہوتے، بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ، اور بڑوں کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا. کسی ولی کے پاس آپ جائیے عطا ضرور ہوگی، لیکن غوث العظم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ان کے دروازے پر جائیں یا ان کے دروازے پر نہ جائیں، اگر سچے من سے آپ ان کو اپنا امام اور خود کو ان کا مرید اور فالوور مانتے ہیں، بلکہ آپ صرف ان کو سچے دل سے چاہنے والے ہوتے ہیں. سرکار پیران پیر کا فرمان ہے. منصور حلاج کا تو نام سبھی لوگ جانتے ہیں. منصور حلاج ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے. ایک جذب کی کیفیت آئی ان کے اوپر اور انہوں نے کہا دیا کہ انا الحق، انا الحق، میں ہی حق ہوں، میں ہی حق ہوں. ان سے کسی نے پوچھا یہ جبے کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جبے کے اندر اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. جذب کی کیفیت تھی، خود کو محسوس نہیں کرتے تھے، مکمل فنا ہو گئے تھے. ہر جگہ اللہ نظر آ رہا تھا. انہیں کہہ دیا ہر جگہ اللہ ہے، جبے کے اندر بھی اللہ ہے. مفتیوں نے پکڑا، کہا کہ انہوں نے کفر کیا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا، سزائے ان کو فتوی کفر دیا. گورنمنٹ میں ان کو وہ سیاسی پولیٹیکل معاملات تھے. کبھی پیروں کے ساتھ کبھی بیٹھوں گا تو عرض کروں گا، اس بہانے کو بنا کر ان کو سزائے موت دی گئی. حضرت منصور حلاج کا نام منصور حلاج نہیں ہے، اصل میں مشہور منصور حلاج ہے. ان کا نام حسین ہے. ان کا نام حسین، ان کے والد کا نام منصور ہے. حسین ابن منصور حلاج ہے. وہ حسین ابن منصور جا کر وہ ابن منصور کہا جانا گا، ابن منصور جا کے وہ منصور حلاج ہو گیا. وہ ان کا نام اصل حسین ابن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ. جب وہ قتل کر دیے گئے اور زمانہ گزر گیا، پھر پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. پیرانے پیر سے کسی نے پوچھا کہ پیرانے پیر یہ فنائیت وغیرہ کیا ہے؟ یہ ابن منصور حسین ابن منصور حلاج کو جو مار دیا گیا وہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حسین ابن منصور حلاج جو ہے وہ جذب کی کیفیت میں آ کر کنٹرول سے باہر ہو گئے. جو باطنی امور کی دنیا تھی وہ باطن میں بیان کرنا ہوتا ہے، ظاہر میں نہیں بیان کرنا ہوتا ہے. جی وہ فنائیت کے ایک مقام پر آئے اور جذب کی کیفیت میں جو معاملات باطن کے تھے انہوں نے ظاہر میں کہہ دیا. پیرانے پیر فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ آنَ ذَاكَ لَأَخَذْتُ بِيَدِهِ. جی دستگیر لفظ سنتے نا، جب ہم دستگیر کہتے ہیں تو اہل حدیث بھائیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے.
دستگیر کیا؟ دستگیر کیا؟ دست ہاتھ کو کہتے ہیں، دستگیر ہاتھ تھامنے والے کو کہتے ہیں. یہ لفظ کوئی مولانا لوگ یا پیرا اپنے خانقاہ میں بیٹھ کر بنائے سو نہیں ہے. یہ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا ہے، لو کنت انا ذاک لاخذت بیدہ، اگر میں اس وقت ہوتا تو منصور حلاج کا ہاتھ پکڑ کر اسے بچا لیتا. اس کی دستگیری کہتا، اس کی دستگیری کرتا. پھر آگے فرماتے ہیں، اور لوگوں سن لو، میں میرے آدمیوں کے لیے، میرے مریدین کے لیے، میرے محبین کے لیے قیامت کے دن تک دستگیری کرتا رہوں گا. قیامت تک میں دستگیری، جو مجھ سے محبت کرتا ہے قیامت تک، 1 سال 2 سال نہیں جی، سن 1100 کی بات نہیں، 1200 کی بات نہیں، قیامت تک جو غوث العظم کا سچے من سے چاہنے والا ہوگا، جو من اس کا ہرا ہوگا، قادری ہوگا، جو قادری ہوگا، لأخذت بید آخذ بیدہ وانی لاصحابی ومریدی ومحبی لآخذ بایدیہم الی یوم القیامہ. پیران پیر فرماتے ہیں، میں اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے قیامت تک ان کی دستگیری کرنے والا، ان کا ہاتھ تھام کر بچانے والا ہوں. لوگوں مبارک ہو تم کو قادری ہونا. لیکن آخری بات کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو بتا دوں، قادریت کسے کہتے ہیں؟ پیر صاحب کے پاس آ گئے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیے اور نام کے ساتھ قادری ہو گئی. زیادہ سے زیادہ کیا لگیں گا؟ 100 روپے کی ہری ٹوپی لگیں گے، اور کیا لگیں گا؟ نہیں میرے بھائی، ہری رنگ کی ٹوپی سے کوئی قادری نہیں ہوتا. پیرانے گرامی بیٹھے ہوئے جی، میں ایک بات بتا دیتا ہوں. آج پیروں کو تو معلوم ہے، سبق دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ حضرات کو بتا رہا ہوں. سنو، حقیقت میں جو مرید ہوتا ہے نا انسان، مرید، حقیقت میں مرید اللہ سے ہوتا ہے. مرید مرشد کے ہوتے نہیں اصل میں، بولتے ایسا مرشد کے مرید ہوئے، بولتے سمجھانے کے لیے. آٹا پساتے نہیں پساتے؟ آٹا پساتے نا، پورے منڈیاں ہلا رہے. کہاں پساتے جی آٹا؟ گیہوں پساتے. آٹا نہیں پساتے، گیہوں پساتے تو آٹا بنتا، مگر بولتے کیا؟ آٹا پسا رہے بولتے. چلن کی زبان ہے بھائی، چلن کی زبان ہے، چلتا ہے ایسا، بولتے ہیں. اوکے بول لو، پیر صاحب کے مرید ہوئے، مرشد کے مرید ہوئے، بول لو. لیکن سچ یہ نہیں ہے. سچ کیا ہے؟ غلط نہیں ہے یہ، ایسا بول سکتے، بولو، اچھا ہے، مرشد کا مرید ہے، بولو، ٹھیک ہے. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل میں مرید اللہ کے ہوتے. مرید کیا ہے؟ مرید اس کو کہتے ہیں جو ارادہ کرتا. ارادہ کرنا، میں نماز پڑھوں گا، میں نیک کام کروں گا، میں نوکری کروں گا، میں کھیلنے جاؤں گا. جو آپ من سے ارادہ کرتے ہیں نا، وہ ارادہ کرنے والے کو مرید بولتے ہیں. تصوف کی دنیا میں جو اللہ کی طرف جانے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ارادہ کیے، اس کو مرید کہتے ہیں. اور جب مرید کرتے ہیں، بھئی ہم مرید، میں مرید ہوا، تو مرید کا کیا رہتا؟ ٹارگٹ کو کیا کہتے ہیں مرید کے؟ میں ارادہ کیا تو مرید ہوا، میری منزل کو کہتے ہیں مراد. کیا بولتے ہیں؟ پھر بولیے، مراد بولیے. ہاں، ایک ہے مرید جو چل رہا ہے، ارادہ کیا تو مرید ہوا، اس کا مراد کیا ہے؟ اللہ. بولیے مراد کیا ہے؟ تو جو قادری ہے اس کی مراد اللہ ہے، منزل اللہ ہے. ارادہ کیا تو مرید ہوا، اور مرید کس کا ارادہ کیا؟ اللہ کا ارادہ کیا. یہ مرید اللہ کی طرف چلنا چاہتا ہے، تو اللہ کی طرف چلنے کا جو راستہ رہتا ہے اس کو طریق کہتے ہیں عربی زبان میں. طریقت نہیں سنے؟ قادری طریقہ، چشتی طریقہ. طریق عربی پوچھے، ہم بحرینی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے، کہاں گئے؟ اے دیکھو بحرینی دوست بیٹھے ہوئے. طریق کس کو بولتے صاحب؟ راستے کو کہتے ہیں. طریق کا مطلب راستہ ہوتا ہے عربی میں. اللہ کی طرف لے جانے والے راستے کو طریق کہتے ہیں. ارے بولیں گے حضرت آپ مرید بھی بتا دیے، ارادہ بھی بتا دیے، طریق بھی بتا دیے، مراد بھی بتا دیے، مرشد کہاں ہے؟ مرشد کہاں ہے؟ اب بتاؤں آپ کو مرشد کون ہوتا ہے؟ ارشد یرشد ارشاد. آپ ارادہ کیے اللہ کے پاس چلنے کا، رستہ معلوم کیا؟ رستہ چلنا چاہتے معلوم کیا؟ وہ رستہ دکھانے والے کو مرشد کہتے ہیں.
سمجھ آ رہی بات؟ مرید اللہ کا ہوتا ہے لیکن مرید کو اللہ کی طرف چلنے کا راستہ نہیں معلوم ہوتا ہے. جب اس کو راستہ بتانے والا چاہتا ہے تب اللہ تبارک و تعالی کسی ولی کے در پر بھیجتا ہے. خانقاہ قادریہ بھیجتا ہے, خانقاہ چشتیہ بھیجتا ہے, غوث الاعظم اور غریب نواز اور شاہ نقشبند اور سہروردیہ اور بزرگوں کے پاس بھیجتا ہے. وہ مرشد اسے راستہ دکھاتے ہیں. جب راستہ دکھاتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, بیعت کیا. واٹ از بیعت؟ بیعت از ایڈمیشن. جی میتھمیٹکس سیکھنا ہے, انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا. سائنس اور ٹیکنالوجی سیکھنا ہے, اسکول میں ایڈمیشن لیا. قادری اسکول میں آپ ایڈمیشن لیے, مرشد آپ کا ٹیچر ہے, آپ کو سیکھنا پڑے گا. اور میں صحیح راستے پر آ گیا. میں اننتا پور سے بنگلور کی طرف رخ کر کے اپنی گاڑی میں صحیح راستے پر صحیح ارادے کے ساتھ صحیح کیا کہتے ہیں منزل طے کر لیا اور گاڑی سٹارٹ کر دیا. اب چلا نہیں رہا ہوں, منزل صحیح ہے, گاڑی صحیح ہے, راستہ صحیح ہے, مرشد نے راستہ بتا دیا تو بھی صحیح ہے, گاڑی میرے کو ہی چلانا پڑے گا. اے مرید, گاڑی تجھے چلانا پڑے گا. مرشد کا کام راستہ دکھانا ہے. مدثر شاہ صاحب تم کو راستہ دکھائیں گے, چلنا تم کو پڑے گا. مصطفیٰ کمال صاحب تم کو راستہ دکھائیں گے, چلنا تم کو پڑے گا. پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹے لا الہ الا اللہ کا ورد کرو, لا الہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مرید ہو گیا تھا, آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھتا نہ قرآن پڑھتا, میں چلتا نہیں. میرا مرشد بڑا, میرا ٹارگٹ بڑا, میرا رستہ بڑا. دیکھو قادریت سے بڑی اللہ کی طرف لے جانے والی کوئی روڈ نہیں ہے. سب سے بڑے ہائی وے کا نام قادریت ہے. سب سے بڑے ہائی وے, سب سے بڑا ٹیچر, سب سے بڑی منزل چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوپل والوں, چلنے کا ارادہ کرو, چلنے کا ارادہ کرو کہ میں کثرت سے درود پڑھوں گا, میں اہل بیت سے محبت کروں گا, میں قرآن پڑھوں گا, میں نماز پڑھوں گا, میں حرکت میں آؤں گا. میں صرف فاتحہ کے دن نعرے وارے لگا کے پورا دن دے دیا, باقی دنوں میں اب 15 منٹ بھی ذکر کے واسطے نہیں نکال سک رہے جی, پانی نہانے ٹائم نہیں نکال سک رہے جی, نماز پڑھنے ٹائم نہیں نکال سک رہے. بھائی صاحب رستہ صحیح ہے, میں نہیں کہہ رہا وہ سب بھٹکے ہوئے ہیں, ہم صحیح راستے پہ ہیں, پر صحیح راستے پہ ہونا کافی نہیں, صحیح راستے پر چلنا پڑے گا. اے لوگوں, تم مرید ہو اللہ کے. مدثر شاہ اور یہ بزرگاں تمہارے مرشد ہے, تمہارے راستہ دکھانے والے ہیں. ارے ہمارے سب سے بڑے راستہ دکھانے والے پیران پیر غوث الاعظم دستگیر ہے. ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے, ہم پر سایہ رسول اللہ اور اہل بیت کا ہے. ارے 4 قدم چلو, اللہ 4000 قدم چلا دے گا. اٹھا کر تو دیکھو قدم, ارادہ کرو. دوسرے گمراہ لوگ بڑی محنتیں کر رہے ہیں لیکن منزل تک نہیں پہنچ رہے ہیں. تم ان کے مقابل میں 10% بھی اگر محنت کرو گے, دیکھو کیسی برکت آئے گی لائف میں, کیسی عزت اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا. ارے مومن ہو, صحیح راستے پر چلنے والے ہو, 10 بھی ہو تو زمانے پر بھاری ہے. اور اگر صحیح راستہ جانتے ہیں پر چلتے نہیں ہیں تو کروڑوں ہو کر بھی بے عزت رہنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا رب کریم ہمیں صحیح راستے پر چلا. اے اللہ, اور یہ بھی بات بتا دوں کہ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقت علم سے شروع ہوتی ہے, علم سے. کبھی انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب کبھی دوبارہ بلائیں گے تو بتاؤں گا آپ کو. درست العلم حتی صرت قطبا, پیران پیر نے بتایا قادریت کی اسپیشلٹی ہے صاحب. یہ چشتیت میں اور سہروردیت میں اور نقشبندیت میں دوسرے راہ ہے ترقی کے. قادریت میں سب سے پہلا طریقت کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے علم. درست العلم, یہاں سے پیران پیر فرما درست العلم حتی صرت قطبا, میں علم حاصل کرا یہاں تک کہ ولایت کے سب سے اونچے مقام پر پہنچا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اللہ سے دعا کرو کہ مولا رب کریم ہم کو علم صحیح عطا فرما. یا کے دامن سے جوڑا ہے, ان کی راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا, اے میرے رب کریم ہم کو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض عطا فرما. اے اللہ, پنجتن پاک محمد علی فاطمہ حسن و حسین کا فیض عطا فرما, فیض عطا فرما. مولا رب کریم ہم کو قرآن پڑھنے والا بنا دے, قرآن یاد کرنے والا بنا دے, قرآن سمجھنے والا بنا دے, قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ, ہم کو سچے من سے اولیاء کا ماننے والا اور اولیاء کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ, ہمارے گھروں میں تو اپنا نور نازل فرما, برکتیں عطا فرما.
مولا جو ہم میں بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. مولا رب کریم ہمارے جو اپنے اس دنیا سے گزر گئے ہیں مولا رب کریم ان کی مغفرت فرما, ان کی قبروں پر اپنی رحمت اور نور نازل فرما. مولا رب کریم ہمارے دلوں کو پاکی عطا فرما, ہمارے دلوں کو پاکی عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے, شہوتوں کی محبت کو نکال دے, بغض اور کینہ اور حسد اور لالچ کو نکال دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں تو اپنے اولیاء کی محبت ڈال دے, مسجدوں کی محبت ڈال دے, قرآن کی محبت ڈال دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں تو پنجتن پاک کی محبت ڈال دے, آقا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو تو اپنے محبت سے منور فرما دے. اے اللہ حلال روزی عطا فرما, حلال روزی میں برکت عطا فرما. جو ہم میں بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. مولا جو نوکریاں کر رہے ہیں ان کو ترقی عطا فرما, علم نافع عطا فرما, عمل صالح عطا فرما. اے اللہ پکا مومن بنا دے, اے اللہ سچا مسلمان بنا دے. اے اللہ ہم کو ایک اچھا انسان بنا دے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب موت آ جائے ہمارے قبروں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کا نور بکھیر دے. مولا رب کریم جب میدان محشر میں کھڑے ہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ ہم جنت میں جانے کے لائق تو نہیں ہیں مولا, بڑے گنہگار ہیں, بڑے خطاکار ہیں, بڑے سیاکار ہیں, ہم بہت خراب ہے مولا, مگر تیری رحمت پہ بھروسہ. اے اللہ تیری رحمت پہ بھروسہ ہے, تیرے کرم پہ تیرے فضل پہ بھروسہ ہے. جب تو اپنی رحمت سے کرم سے اور فضل سے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا اے اللہ نبی اور آل نبی کے قریب رہنے کا موقع عنایت فرما دے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.